السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ فرحان بھائی ہمارے فرحان اختر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ. جنہوں نے دیکھی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر فرحان تھا ایز عمران. اور عمران کو بھی اسکوبا ڈائیونگ کافی پسند تھی. اس کو اسکائی ڈائیونگ پسند تھی لیکن ساتھ میں اسکوبا اس نے بڑی انجوائے کی. تو یہ ہمارے فرحان اختر ہیں جنہوں نے ہمیں اسکوبا ڈائیونگ سکھائی اور ان کے ساتھ ہم نے کی. کراچی میں 2 مرتبہ ہم لوگ کر چکے ہیں. ڈائیورز ریف کے مالک یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ کرتا دھرتا فرحان بھائی صاحب. مجھے فرحان بھائی بتائیں کہ ڈائیورز ریف کی کیا تاریخ ہے, کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ کو ڈائیورز ریف بنائیں. ڈائریکٹ ہم لوگ بات کریں گے آج سے سمندر کی باتیں ہوں گی. ڈائیورز ریف کو آج تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں اور تقریباً ہمارے 500 ٹرپس ہو گئے ہیں اور اٹ واز مور آف اے ہابی. میں نے 2013 کے سپٹمبر میں کی تھی پہلی مرتبہ ڈائیورز ریف کے ذریعے. اچھا, وہ مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ آپ کا وہ 2013 تھا. وہ اچھا 2013 آپ کے ساتھ جو ڈائیو کی تھی میں نے پہلی مرتبہ اسنوکلنگ کی تھی. سوری یس 2013 سپٹمبر. اچھا, پھر 3 دفعہ ہو گئی آپ کی پھر. ہاں لیکن یہ وہ اسنوکلنگ تھی اور اتنی پرانی ہے ڈائیورز ریف. اس وقت آ چکی تھی 2013 میں نا. اس وقت آ گئی تھی اور یہ آپ سمجھے ہابی تھی. ہم لوگ تو بیچ کے اوپر جاتے تھے اسنوکلنگ ڈائیونگ کرنے. سارے دوست بہت اچھے سوئمرس تھے اور ایک نیشنل لیول پہ بھی کمپیٹ کرتے تھے, تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرنا پڑتا تھا. آپ کو کیسا آ گئی سوئمنگ؟ سوئمنگ کا میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. اسکول کالج اور پھر نیشنل لیول تک میں نے سوئمنگ کی ہے. میں HEC ٹیم کے اندر بھی تھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ٹیم ہوتی ہے. بس یہی شوق آگے لیتے ہوئے ہم لوگ سمندر میں سوئمنگ کرنا شروع ہو گئے. وہاں پر ہم نے اسنوکلنگ کی اینڈ ڈائیونگ کی اور آہستہ آہستہ کر کے پھر لوگ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا ہمیں بھی لے کے جائیں. تو انیشلی تو ہم نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ بہت مشکل ہے پانی کے اندر لوگوں کا خیال رکھنا, ان کی سیفٹی رکھنا. تو پھر یہ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر سرٹیفکیشنز کی. بہت زیادہ رسک ہے یار. دنیا میں ٹریول کیا, دیکھا کیسے ہوتے ہیں باقی ملکوں میں یہ ڈائیونگ اسنوکلنگ, اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ سسٹمز کریٹ کیے اور امپرووائز کیے پاکستان اور کراچی کے حساب سے. کیونکہ یہاں پر لوگوں کو زیادہ تر سوئمنگ کرنے نہیں آتی, لوگ اتنے ایکوینٹڈ نہیں ہیں پانی سے اور سمندر سے. تو ان کے لیے ہمارے کو ایکسٹرا کوشش ہونا پڑتا ہے, ایکسٹرا ڈائیورز رکھنے پڑتے ہیں, ایکسٹرا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم رسیاں باندھتے ہیں, روپنگ اپ کرتے ہیں رائٹ لیفٹ. دنیا میں یہ نہیں ہوتا. ایک بندے پر دو ڈائیور ساتھ ہوتے ہیں, اس کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ اس کو پہنے ختم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا والا جو ہے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. ڈائیونگ کرنا ہے بالکل. تو یہ آہستہ کرتے کرتے پھر ہم لوگ اسکوبا ڈائیونگ کے اندر انٹر ہوئے. اسکوبا ڈائیونگ میں بیسکلی ہم لوگ پیڈی سے سرٹیفائڈ ہیں. پیڈی ایک انٹرنیشنلی لائسنسنگ کا ایک ادارہ ہے جس سے بنتے ہیں پروفیشنل ایسوسیشن آف ڈائیونگ انسٹرکٹرس. تو جو پروٹوکالز آپ یہاں فالو کرتے ہیں وہی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے. وہ کیسے سرٹیفکیشن ملتی ہے؟ پیڈی کا ایک چین ہوتا ہے, لیڈر ہوتی ہے. اگر آپ اسکوبا ڈائیونگ کرتے ہیں, آپ کو پسند آتی ہے اور اگر آپ سرٹیفائی ہونا چاہتے ہیں تو ہم سرٹیفکیشنز کراتے ہیں, لیکن ہماری جو ڈگری ہے وہ آسٹریلیا سے آتی ہے. تو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں یہاں پر. آپ اوپن واٹر سرٹیفکیشن کرائیں گے جو پہلی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. وہ کرنے کے بعد یو کین ڈائیو اپ ٹل 18 میٹرس. 18 میٹرس تک آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے آپ نے اپنا کارڈ دکھانا ہے اینڈ دین یو کین ڈائیو آن یور اون ود دا ٹیم لیڈر. اور پھر وہ لیڈر بڑھتی جاتی ہے. نیکسٹ سرٹیفکیشن ایڈوانس اوپن واٹر سرٹیفکیشن ہوتی ہے. آپ اس کے بعد 30 میٹرس تک جا سکتے ہیں. تو 30 میٹرس جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ اکیلے جا سکتے ہیں. بڈی اسکوبا ڈائیونگ کے اندر ایک رول یہ ہے کہ آپ کو بڈی سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ 2 لوگ ساتھ میں ہوں. یہ سیفٹی پروٹوکال ہے. اکیلے نہیں. خدا نہ خواستہ آپ کی ایئر ختم ہو جائے, آپ کا اکوپمنٹ میل فنکشن کر جائے, تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہو کہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکے. تو اس لیے ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ اکیلے ڈائیو نہ کریں. کچھ لوگ کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے آپ ڈسپرس ہو جاتے ہیں, ڈائیونگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور اگر آپ 200 ڈائیوز کر چکے ہوں گے تو پھر آپ نہیں سوچیں گے کہ آپ کا بڈی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. آپ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں پانی کے اندر کہ آپ رول بینڈ کر دیتے ہیں. بٹ اٹس آلویز بیٹر کہ آپ بڈی کے ساتھ ڈائیو کریں, اور نہ کریں تو بہتر ہے. پاکستان میں نا مجھے بتائیں کہ یہ جو واٹر اسپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ, یا پھر پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں. فیوچر تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ہم بات کریں گے اس بارے میں تو اور لوگ بات کریں گے, لوگ انٹرسٹ لیں گے تو پھر فیوچر بن جائے گا. کتنا پوٹینشیل ہے ہماری اس کوسٹ لائن میں, اور اس کے اندر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. واٹر ٹو اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ, بلو ٹورزم, بلو اکانومی, ٹورزم, یہ ساری چیزیں. کوسٹل ٹورزم اچھا پوائنٹ ہے. ہاں, بلو اکانومی. پاکستان کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں, پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. یس, وی ہیو اے کوسٹل بیلٹ آف 1050 kilometers which is unexplored. چرنا تو ایک آئلینڈ ہے,
استولا دوسرا آئلینڈ ہے, اس کے ارد گرد آگے پیچھے کسی کو نہیں پتا. اب جا کے لوگ بیچز پہ جانا شروع ہوئے ہیں, کنڈ ملیر, ارمارا, گوادر, لیکن یہ تو کب سے ہے. آپ نے بچپن میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو پسنی کدھر ہے یا ارمارا کدھر ہے, یہ تو ابھی آپ کو پتہ چلا ہے. اسی طرح پانی کے اندر بیسکلی آپ جتنا ایریا ٹریول کرتے ہیں تو بہت زبردست مرین لائف ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ لوگ ڈائیونگ کرنے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں پانی میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے یا ہمارے واٹرز میں کیا ہے, تو ویو گاٹ ایوری تھنگ. ریئلی؟ یس. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں باہر ملکوں سے اور ہم بولتے ہیں یار وہاں تو اتنی مچھلیاں دکھتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس شارکس ہیں, ہمارے پاس اسٹنگ ریز ہیں, ہمارے پاس ویلز نظر آتی ہیں, بہت ریئرلی نظر آتی ہے, ڈیپ سی کے اندر آتی ہے, ڈولفنز نظر آتی ہیں, بٹ یہ ساری مرین لائف ہمارے پاس موجود ہیں. دا سیڈ پارٹ ہے کہ اوور فشنگ کی وجہ سے مچھلیاں ماری جاتی ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. بٹ اسٹنگ ریز, ٹرٹلز, جیلی فش, ویو گاٹ ایوری تھنگ ان پاکستان, ان کراچی. آپ کی ہماری جو ڈائیونگ ہے, ہمارے پاس بہت زبردست کورل گروتھ ہے یہاں پر. اچھا, کورل گروتھ اچھی ہے؟ بہت اچھی کورل گروتھ ہے ہمارے پاس, بہت بڑی ورائٹی ہے کورل گروتھ کی. استولا آئلینڈ کے اوپر بہت زیادہ کورل گروتھ ہے. تو ایک نارمل ہمارا جو ایک سٹیزن ہے, شہری جو ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پر انٹرٹینمنٹ کی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. آپ کراچی میں تو ہے ہی نہیں. آپ کھانا کھانے جا سکتے ہیں, بس آپ مووی دیکھ سکتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں. تو جو ایک آدمی جس کو سوئمنگ نہیں آتی, یہاں پر سوئمنگ پولس بھی نہیں ہے. کتنے سوئمنگ پولس کا پتہ ہے؟ سوئمنگ آتی نہیں ہے پاکستانیوں کو. سوئمنگ پولس بھی نہیں ہے, سوئمنگ آتی بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا آدمی جس کو پانی سے ڈر لگتا ہے, وہ جب اسکوبا ڈائیو کر کے آ جاتا ہے تو وہ اتنا اچیو کر جاتا ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور اسنوکلنگ کا بھی یہی ہے. اسنوکلنگ از ویری ایزی. آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو سویم. آپ وہاں پر جاتے ہیں, لائف جیکٹ پہنتے ہیں, پانی میں اترتے ہیں, ڈائیورز آپ کو اسسٹ کرتے ہیں, اور آپ ایک دن میں دیکھیں نا, یہی چیزیں آپ تھائی لینڈ, ملیشیا, مالدیوز یہی کرنے جاتے ہیں, اسنوکلنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں. یو اسپینڈ اے لاٹ آف منی, بٹ سینگ از بلیوننگ. آپ وہاں پر گئے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے پانی اتنا صاف ہے. آپ اگر کسی کو جا کے بولیں گے کہ آپ بوٹ سے پانی میں منہ نیچے ڈالیں تو آپ کو زمین نظر آئے گی, تو شاید لوگ نہ مانیں, آپ بلیو نہیں کریں, لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے ہمارے یہاں پر ملک کے اندر. آپ نے تو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں کمپیریزن نہیں کروں گا آف کورس اس کی مرین لائف کا. آف کورس مرین لائف ان کی بہت زیادہ بہتر ہے, زیادہ کلرفل ہے, زیادہ ہم کمپیئر نہیں کر رہے, لیکن ہم بول رہے ہیں ہمارے پاس بھی بہت اچھی ہے. ہماری ڈفرینٹ ہے, ہمارا کورل بہت ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اٹ از بیوٹیفل ایز ویل. اور میں نے ڈائیو کی, مجھے تو آرام سے کوئی 25-30 قسم کی مچھلیاں, اقسام کی مچھلیاں میں ادھر دیکھ رہا ہوں. الگ اسکول چل رہا ہے, ادھر الگ اسکول چل رہا ہے. مرین لائف جو ہوتی ہے نا, اس کا ایک مائگریٹری پیٹرن ہوتا ہے. ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے, جس دن جیسے آپ نے ایک دن ڈائیو کیا, آپ کو کم مرین لائف نظر آئے گی. ایک ہفتے کے بعد آپ جائیں گے تو اتنی مرین لائف ہوگی, آپ بولیں گے یہ کہاں سے آ گئی, تو وہ مائگریٹ کرتی ہوئی جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, چرنا کے ہر سائڈ کے اوپر, جیسے جہاں پر آپ نے ڈائیونگ کی تھی, اسنوکلنگ کی تھی, ڈفرینٹ مرین لائف ہوتی ہے. کچھ مرین لائف ایسی ہوتی ہے جو سینڈ کے اوپر رہتی ہے. اچھا, پھر کچھ مرین لائف ایسی ہوتی ہے, فش آپ نے ایسی ہوگی جن کا پوائنٹڈ ماؤتھ ہوتا ہے, نوز ہوتا ہے, وہ ہولس کے اندر فیڈ کرتی ہیں ورمس کو. اور کچھ مرین لائف ایسی ہوتی ہیں جو ڈیپ سائڈ کے اوپر ہوتی ہے, جیسے پیرٹ فش وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کورل کو بائٹ کرتی ہے اور گریول ایکسکریٹ کرتی ہے. تو اگر آپ چرنا کے اراؤنڈ موو کریں گے تو آپ کو ہر جگہ ڈفرینٹ ویریشن نظر آئیں گی. آپ کو ایلز نظر آئیں گی, الگ الگ اسٹنگ رے سینڈ کے اوپر بیٹھتی ہیں. اگر آپ اس کے چرنا پہ دکھتی ہیں بہت زیادہ. جب ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں تقریباً 100-200 ہوتی ہیں پانی کے اندر اسٹنگ ریز. 100-200 بہت ڈر لگتا ہے یار مجھے پانی کے اندر جا کے, جو ہے نا, کیا نام تھا اس کا, اسٹیو آروین کو جب سے مارا ہے, اور ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے اس کو یار, آسٹریلین کو, اور جب سے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے نا اسٹنگ رے والا, تب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. بیسکلی بولوں گا مارا نہیں ہے. بیسکلی مرین لائف جو ہوتی ہے نا, اس کا ایک ڈیفینسو میکینزم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرین لائف کو اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں. تو اسٹنگ رے کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ بہت پوائنٹڈ ہوتی ہے. تو وہ اسٹیو آروین, جس کو بولتے ہیں, وہ بہت کلوز چلا گیا تھا اس کی ویڈیوگرافی کرتے ہوئے, اور اس نے اپنی ڈیفینس کے اندر اپنی ٹیل کو موو کیا تھا, جو اس کے ہارٹ وغیرہ میں لگ کے جو ہے وہ ہو گیا تھا. اگر آپ اسکوئڈ کے پاس جائیں گے تو وہ بلیک کلر کی انک کی طرح چھوڑ دیتے ہیں آپ کے منہ کے اوپر. بائی دا ٹائم وہ انک سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ڈیفینسو میکینزم ہے. ہر مرین لائف کا الگ الگ ہوتا ہے. کچھ تو اٹیک بھی کر دیتی ہیں. الیکٹرک ریز ہوتی ہیں, 440 وولٹس آف کرنٹ جنریٹ کر دیتی ہے وہ پانی کے اندر, وہ آپ کو نظر آتی ہے چرنا کے اوپر. اسی طرح ٹرٹل جو ہے, اس کا ہارٹ شیل ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے, وہ آگے سے بھی اس کا ماؤتھ بائٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے. بائٹ اس کا خطرناک ہوتا ہے. تو اس طرح مرین لائف اٹیک نہیں کرتی ہے. شارک کے دانت ہوتے ہیں.
یار مجھے شارک کے بارے میں بتائیں. شارک کے بارے میں بڑا ایک مسکنسیپشن ہے, کیونکہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی اور کافی ٹائم سے میں نوٹس کر رہا ہوں اس چیز کو. شارکس کے بارے میں بڑا ہمارا مسکنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں یا پوری دنیا کے اندر کہ شارک جو ہے وہ کھا جاتی ہے, کیونکہ ہم نے ہالی ووڈ کی فلمیں اتنی دیکھی ہیں اور اتنی خطرناک فلمیں انہوں نے بنائی, ڈیپ بلو سی اور جاز اور یہ سب کچھ, اور مجھے تو جینوئنلی بہت ڈر لگتا تھا, لیکن ابھی بھی لگتا ہے, لیکن کافی حد تک ڈر بہت کم ہو گیا میرا نا شارکس کے حوالے سے. تو مجھے بتائیں کہ بھائی شارکس خطرناک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ شارکس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ڈائیور جو ہوتا ہے نا اس کی ڈریم ہوتی ہے شارک کے ساتھ ڈائیو کرنا. اگر اس کو شارک نظر آ جائے پانی میں تو وہ اٹس لائک اے ڈریم. لوگ ہنٹ کرتے ہیں, شارک ڈائیونگ کرنے لوگ ٹریول کرتے ہیں. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے شارک کے بارے میں کہ وہ بیٹھی ہے ویٹ کر رہی ہے آپ کا اور وہ آپ نیچے گرو گے اور وہ کھانے آ جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ میں شارک اٹیکس کتنے ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے بولوں یا شارک اٹیک سے صرف اور صرف 10 لوگ مرتے ہیں سال میں. 10 بھی نہیں 5. اس کا مطلب آپ نے اسٹڈی کی ہے. ہاں, وہ بھی کیوں ہوتا ہے. اور مچھر سے کتنے مرتے ہیں بھائی؟ وہ تو ملینز. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو اب دوسری چیز بتاتا ہوں. ہاتھی سے 100 لوگ مرتے ہیں. انسان کتنی شارکس مارتا ہے؟ اوہ نہیں, یہ بتائیں, یہ پتہ ہے آپ کو؟ اوہ مائی گاڈ, ملینز. 200 ملین. دس از اے فگر. میں نے 200 ملین شارک فننگ کے اندر جو ہے وہ کٹ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. I hate this thing, شارک فننگ. آئی ڈونٹ نو پاکستان میں خدا نخواستہ ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن یہ تو ورسٹ ہے. وہ جو سوپ بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور شارک کا جب فن کاٹتے ہیں, اور فن کاٹتے ہیں, فن مطلب یہ کہ ہاتھ کاٹ دیے, اب جب ہاتھ کاٹ رہے ہیں اس کے تو وہ جاتی ہے سیدھی سیدھی اور اس تکلیف میں پڑی رہتی ہے بیکاز شی کانٹ موو, پیرالائز ہو گئی وہ, اور وہ مر جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. کتنی تکلیف دہ موت ہے. تو میں نے سیز پریسی دیکھی تھی ایک ڈاکیومنٹری, شاید آپ نے دیکھی ہو. میرا دل ٹوٹ گیا تھا وہ دیکھ کر نا کہ مچھلیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یار, ظلم. تو 200 ملین از اے نمبر جو لوگ انسان جو ہے شارک کو ہنٹ کرتے ہیں. شارک کا جو فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے وہ سیلز ہوتی ہیں, اور جو سرفرز ہوتے ہیں نا اس کا سرف بورڈ نیچے سے سیل کی طرح لگتا ہے, اس لیے ان کے اوپر ایک اٹیک ہٹ ہوتا ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھوم کے آ کے کھا کے پورا کھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر ہاتھ پہ وہ کٹ لگا ہوا ہے, وہ خراب ہوا. تو ہم ان کے فوڈ چین میں نہیں آتے شارکس کے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہمارے اسکوبا ڈائیونگ میں سکھایا جاتا ہے, ایک چیپٹر ہے چھوٹا سا شارک کے انکاؤنٹرس کے اوپر, کہ اگر آپ ڈائیو کر رہے ہیں اینڈ اف اے بگ فش اور شارک اپروچز یو ہیو ٹو اسٹے دیر اینڈ کیپ ڈوئنگ وٹ ایور یو ڈوئنگ. آپ نے اٹینشن نہیں گریب کرنی, آپ نے بھاگنا نہیں ہے, آپ نے ہاتھ پاؤں زیادہ نہیں چلانے کہ وہ اس کو ایسا نہ لگے کہ کوئی مچھلی ٹریپڈ ہے. مرین لائف اور جانوروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینس بہت جلدی کرتے. If it stays for too long, then slowly move away. That's it. اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر میری طرف آ رہی ہے تو slowly move away. وہ دیکھیں شارک جو ہے نا کیوریس ہوتی ہے, وہ جو دیکھیں سرکل کرتی. مچھلی بھی ہوتی ہے, سلو آتی ہے, وہ ایک دم سپیڈ سے نہیں آئے گی. مچھلی ایسی کرتی ہے. شارک چھوڑ دیں آپ, مچھلی ایسے کرتی ہے. ہمارے ساتھ بہت دفعہ ڈائیونگ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ایک بیراکوڈا آئی, اس نے آپ کو دیکھا, وہ واپس گئی اور پھر 50 آتی ہیں اور پھر وہ آپ کو سرکل کرتی ہیں آگے ساتھ. تو ایسے کرتے کیونکہ آپ یار میں نے کسی کو دیکھا جلدی, اور میں تمہیں دکھاتا ہوں. فرحان بھائی ہے, فرحان نام کا بندہ ہے, اور اس کو اتنا ہمارے گھر آ گیا ہے وہ. تو مرین لائف ایسے بہیو کرتی ہے, ٹیریٹوریل بھی ہوتی ہے, ان کی ایک ٹیریٹری ہے, اس کے اندر نئی چیز آتی ہے تو وہ تھوڑا سا کیوریس ہوتی ہے. بٹ کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا نہیں ہے شارک اٹیک کا, یا کبھی کوئی انکاؤنٹر ہمارے علم میں نہیں ہے جو کراچی میں ہوا ہو یا پاکستان میں ہوا اس طرح سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارکس کے ساتھ اسکوبا بھی کی جا سکتی ہے, اور خدا نہ خواستہ آپ کا انکاؤنٹر ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے, تو اس کو انجوائے کرنا ہے. میں پی میں کر رہا تھا اسکوبا, تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس طرف جہاں شارک کا ہوگا نا تو ہم لوگ یوں کر کے کوئی سائن کر دیں گے, تو اس نے بولا کہ میں یوں سائن دوں گی تو میری طرف دیکھنا. تو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ تھا, اور میرا دوست جو ہے دوسرے ڈرائیور کے ساتھ, وہ تیسری ڈرائیور ساتھ چل رہی تھی ہمارے پکچرز لینے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے. ہمارے تو دماغ سے نکل گئی نا یہ بات, ظاہر سی بات ہے کہ میری تو پہلے تو آپ کو سیٹل ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, اور وہ جو اب نیچے جا رہا ہوں اور جب اس پریشر پڑ رہا ہے منہ پہ, وہ اتنا, وہ کان میں پھر پریشر آ رہا ہے, پھر کنٹینیوسلی اس کو ایکولائز کریں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ سائنس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس لڑکی نے مجھے اشارہ کیا یوں یوں, ہم نے اس طرف دیکھا تو ایک تھا, اٹ واز آئی ڈونٹ نو کون سی والی شارک تھی, بٹ اٹ واز بگ. بلیک ٹپ شارک, بلیک ٹپ, ہاں بلیک ٹپ ہوگی, چھوٹی تھی, لمبی نہیں تھی, ہماری ٹیبل جتنی ہوگی, اتنی زیادہ لمبی نہیں تھی, اور وہ تھی دور کافی. اور ہم جب سب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو ایک دم پتہ نہیں کیا, وہ ایک دم بھاگی ہے, وہ پلٹ کے بالکل ایسے ہی رین. میں نے بولا یہ کیا ہوا ہے, کہنے لگے بھائی بھاگ جاتے ہیں. کر رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں اسکوبا کر رہے تھے, اسکوبا کر رہے ڈائیو کر رہے تھے اس وقت.
زبردست. یور لکی, آپ نے شارک کے ساتھ ڈائیو کی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں اس کے علاوہ مالدیز میں تو بہت پراپر ڈائیونگ ہوتی ہے. دین ویل شارک والی ڈائیو تو میرا خواب ہے, مجھے ویل شارک کے ساتھ ڈائیو کرنا ہے. شارک کی تقریباً 150 سے زیادہ اسپیشیز ہیں, الگ 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 الگ. ویل شارک جو ہے وہ بھی اس لیے اس کو شارک بولا جاتا ہے کہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے فن کی وجہ سے. اینڈ اٹس دی بگیسٹ شارک ان دی ورلڈ. اٹس دا بگیسٹ فش. او میک سینس. میمل نہیں ہے نا وہ. ہاں تو وہ ویل شارک, شارک کی 150 اسپیشیز ہوتی ہے, جس میں سے کوئی ٹاپ 5 موسٹ اگریسو شارکس جو ہے نا, اس میں سے 3 تو یہاں پر پائی جاتی ہیں. گریٹ وائٹ نہیں ہوتی, لیکن ٹائیگر شارک یہاں سائٹ ہو چکی ہے, بل شارک ہو چکی ہے, ہیمرائٹ شارک یہاں پر سائٹ ہو چکی ہے. ہیمرائٹ وہ اوپن سی کے اندر ہوتی ہے. بٹ ڈر تو پھر بھی لگتا ہے بھائی مجھے. دیکھیں ہے تو خطرناک چیز, دانت تو ہیں, اگر کاٹا تو ایسا کھائے گی نا کہ مزہ آ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس پاور تو ہے اس کے بعد, لیکن ہم بھی بول رہے ہیں کہ یار نہیں کرے گی. ڈر لگتا ہے, سب کو لگتا ہے ڈر. ہاں ڈر ایک شارک کا بھی لگتا ہے. اور آپ جتنے بھی پرانے ڈائیور ہو جائیں, جتنا بھی سمندر پہ ٹائم لگ جائیں, ایک فیئر ہوتا ہے, فیئر آف دا ڈیپ بلو. جب آپ اکیلے پانی کو دیکھتے ہیں نا, وہ جو بلو شیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت ڈارک ہوتا ہے, تو وہ ایک فیئر آتا ہے. اکیلے آپ اگر پانی میں گھوم جائیں, مس پلیس ہو جائیں, تو وہ فیئر ہوتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کبھی ہوا ہے کہ آپ گھومیں؟ بہت دفعہ ہوا ہے. اس کا رول ہے, لیکن اگر آپ بڈی کے ساتھ ڈائیو کر رہے ہیں اینڈ اف یو گیٹ لاسٹ, تو آپ نے 1 منٹ تک سرچ کرنا ہے اور پھر آپ نے اوپر جانا ہے, اسینڈ کرنا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں ایک گوسٹ نیٹ ریکور کر رہا تھا, وہ جو جال کٹ کے پانی میں رہ جاتے ہیں نا, کنزرویشن کا کام ہے مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ہم الگ الگ ہو گئے, میں اور میرا جو بڈی تھا. تھوڑی دیر بعد وہ فیئر, کیونکہ ڈیپ سی کے اندر تھے, میں نے کہا اوپر آئی اسٹارٹ گوئنگ اپ. اوپر جاتے نیچے تھے آپ اندر؟ تقریباً ہم لوگ 15 to 18 میٹرس تھے اس وقت. اوپر جاتے ہوئے وہ بیراکوڈاز آ گئیں. بیراکوڈاز دیکھی ہیں آپ نے؟ جی جی. بیراکوڈاز بھی دے آر آلسو ویری اگریسو مچھلیاں. دیو گاٹ ریزر شارپ تیتھ, آری کی طرح دانت ہوتے ہیں ان کے. اور کھلے سمندر میں اگر 20-25 آ جائیں اور آپ اکیلے ہوں تو آپ کو ڈر تو لگتا ہے تھوڑا سا. تو اسینڈ کیا اوپر, اس نے بھی اسینڈ کیا, اور استولا کے اندر گھوم گئے تھے, الگ الگ ہو گئے تھے, وہاں پر بھی ہوا تھا. تو وہ فیئر رہتا ہے. ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے, مرین لائف کی پروٹیکشن کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں, اور کیوں اس کی ضرورت ہے اور کیا پرابلمز ہیں بھائی. مرین لائف ان کو بہت زیادہ خطرہ بھی ہے, اور پاکستان کی تو زیادہ خطرہ ہے, بہت زیادہ. یہاں پر تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے ہی نہیں, لیکن دنیا میں ایسی بہت زیادہ مرین لائف اور کریچرز ہیں, ٹرٹلز وغیرہ ہیں, جو کہ بولا جاتا ہے کہ ان دا نیکسٹ 40 ایئرز ایکسٹینڈ کر جائیں گے اگر اسی طرح سے رہا. تو اس میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم انسٹرکشنز میں بولتے ہیں کہ آپ نے کچرا نہیں پھینکنا. پھر ہمارے جو بوٹ والے ہیں اور جن گاؤں سے ہم جاتے ہیں, جو ولیجز سے ہم جاتے ہیں, ان کو ہم نے اویئرنیس دی ہوئی ہے. ایک چیز ہوتی ہے گوسٹ نیٹ کہلاتی ہے. ہاں, یہ جو جال ڈالتے ہیں سمندر کے اندر, وہ کبھی کبھار جال پتھروں میں پھنس جاتے ہیں. تو مچھیرے کیا کرتے ہیں, اس جال کو اوپر سے کاٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ جال جب تک پانی میں رہتا ہے وہ مرین لائف کو ٹریپ کرتا رہتا ہے اور مارتا رہتا ہے. اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ایک جال اگر 10 سال تک وہاں رہے گا تو اس کے تھرو جو مرین لائف گزرے گی وہ اس کے اندر اٹک کے مرتی رہے گی. تو ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا. ہم نے نہیں, ایک پروجیکٹ ہے, اولیو رڈلی کے نام سے پروجیکٹ ہے, ایک باہر کا پروجیکٹ تھا جو لوگ کام کر رہے تھے, ہم بھی اس کا پارٹ بن گئے. ہم اپنی ڈائیو میں جتنا جال ریکور کر سکتے ہیں. اچھا, یہ پروفیشنل کام ہے, یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کسی کو کرنا, بیکاز نیٹ ریکوری از اے ویری ڈینجرس. آپ خود بھی پھنس سکتے ہیں. تو آپ کو یس آپ بالکل پھنس سکتے ہیں. تو آپ کو بیسک ٹریننگ اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے کرنے کے لیے. تو وہ ہوا یہ کہ اس نے ایک لوکل کو آن بورڈ لیا. ان لوگوں نے سمندر سے جال کو اٹھایا اور ہم نے ان کو بولا کہ جال کو آپ یوز کریں اور اس سے آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پانی سے جال اٹھائیں گے تو مچھلی بڑھے گی تو آپ کی آمدنی بڑھے گی. 1 سال کے اندر ان لوگوں نے اس نیٹ سے ڈاگ لیشز, ڈونکی لیشز اور رسٹ بینڈز بنانا شروع کر دیے, اور 2 سورس آف انکم جنریٹ ہو گئے. ایک تو وہ اس سے کمانا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مچھیرا جس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا, ایک تو کنزرویشن کا کام کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, دوسرا اسی یوز نیٹ سے انہوں نے رسٹ بینڈز, اور پھر وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بکنا شروع ہو گئے. تو وہ کمیونٹی پوری رائز کر گئی اوپر. اب اس گاؤں میں اگر آپ جا کے کچرا پھینکیں گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے. اور آپ کہاں پر ہے وہ گاؤں؟ عبد الرحمان گوٹ, فرینچ بیچ سے تھوڑا سا پہلے.
اگر آپ یار کیا بات ہے. ان لوگوں نے پلاسٹک کی بوٹل سے بھی ایک ہٹ بنایا جسٹ ٹو شو کہ وہ پولوشن کو سپورٹ مطلب وہ گوٹ ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے اور اس پورے ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہے اس وقت. بالکل بالکل. وہ ایک ان کو سمجھ آ گئی نا, ان کے بوٹ والے وہ اتنا ٹیون ان ہو گئے ہیں اس کے اندر کہ کوئی باہر کا بندہ بھی آتا ہے تو وہ اس کو فوراً سے کریکٹ کرتے ہیں. مطلب وہ سمجھ گئے کہ یار یہ مسئلہ ہے, انسانی فطرت ہے نا. تھیلی پلاسٹک اچھا کیسے ہارم کرتی ہے. اب ٹرٹلز ہیں, ٹرٹلز جیلی فش کھاتے ہیں. بعض اوقات پانی کے اندر جیلی فش فلوٹ کرتی ہے, تھیلی بھی جیلی فش لگتی ہے اگر آپ دیکھیں, وہ کھاتے ہیں چوک کر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اسی لیے اس پروجیکٹ کا نام اولیو رڈلی. اولیو رڈلی ایک ٹرٹل کی ٹائپ ہے, بریڈ ہے, جیسے گرین ٹرٹل ہوتا ہے, لیدر بیڈ ہوتے ہیں, تو یہ اولیو رڈلی ایک ٹرٹل ہے. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنی بری سچویشن ہو گئی ہے کہ اگلے 50 سال میں یہ ٹرٹل ختم ہو جائے گا دنیا سے اگر کنزرویشن کا کام نہ ہو تو ہم اپنے ساتھ جو بھی کرتے ہیں, دوسرا آپ کام کوئی بھی کر سکتا ہے, بلکہ میں سب کو اور کیا مسئلہ ہے یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بیچ پہ جاتے ہیں یا جیسے ہم اسکوبا ڈائیو کرنے جاتے ہیں, آپ نے نوٹس کیا ہو کہ ہمیں جب تھیلی نظر آتی ہے, بوٹلز نظر آتی ہے, تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. اس کا بھی ایک نام ہے, ٹرم ہے, اس کو بولتے ہیں ڈائیو اگینسٹ ڈیبریز. تو ایک نیٹ بیگ کیری کرتے ہیں اور جو کچرا آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو ڈالتے جاتے ہیں, اوپر ریکور کرنے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کس طرح سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو کچرا ہو گیا صرف نا, اس کے علاوہ کوئی کیمیکلس کو, آئل, اس کی وجہ سے ہماری کوسٹل لائف کو کن کن چیزوں سے خطرہ ہے, میں یہ پتا کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اگر آپ کیماڑی جائیں گے تو آپ نے کیماڑی کا پانی دیکھا ہوگا, تو بہت کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے سامنے, بلیک ہے. باہر کی کنٹریز کے اندر اگر کوئی باہر سے شپ بھی آتا ہے تو وہ اپنا گندا آئل ڈسچارج نہیں کر سکتا. رولز اینڈ ریگولیشنز یہاں پر بھی ہے, لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے آئل ہے پورا. اچھا پھر سیوریج کی لائن ساری پانی کے اندر جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ٹائم تھا ہماری شrimp انڈسٹری ورلڈ میں نمبر 3 رینک کرتی تھی. اب جو ہے ہماری جو مرین لائف وغیرہ ہے وہ کیٹیگری بی کر دی ہے پولوشن کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا شپ بریکنگ کی وجہ سے, پھر آئل سپل کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مرین لائف اور جو مچھلی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک کیٹیگری میں کیا جائے, جبکہ ابھی بھی بہت مچھلی باہر جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے افیکٹ ہو گئی ہے ہماری مرین لائف جو ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ اوور فشنگ. دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں فشنگ کرنے تو ایک نیٹ سائز ہوتا ہے, مطلب اگر میں آپ کو ویسے سمجھاؤں تو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ کراس کر سکے اس میں سے, سو دیٹ بڑی مچھلی پھنسے اور چھوٹی مچھلی بریڈ کر سکے. یہاں پر وہ نیٹس ہوتے ہیں جس کے اندر مرغی کی فیڈ وغیرہ نہیں بنتی, جس میں بالکل باریک باریک ہوتے ہیں, اور لوکل لینگویج میں بولتے ہیں اس کو جھاڑو مار دیتے ہیں وہ پورا. تو مچھلی کی پوری نسل ہی ختم ہو جاتی ہے, مچھلی کے انڈے بچے یہ وہ. اور بالکل ابھی آپ جائیں مبارک ولیج جائیں, نام سنا ہے آپ نے, اور گاؤں میں جائیں, اور آپ نیکسٹ ٹائم جب جائیں نا تو آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مچھلی کی کیا رپورٹ ہے. جو لوکل فشر مین ہیں ان سے پوچھیں مچھلی کی کیا رپورٹ ہے, مچھلی کتنی ہے, وہ بولے گا ختم ہو گئی ہے, مچھلی نہیں ہے ابھی پانی کے اندر. آہستہ 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 کر کے وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جیسے چرنا جیسی سراؤنڈنگ کے اندر آپ 200 میٹرز تک مطلب پاکستان کی یہ فشری کی آپ پرابلم بتا رہے ہیں کہ فشنگ کا یہ اس وقت حال ہے کہ نمبر 3 پر یہ جھینگا ہم کرتے تھے, ایکسپورٹ ہوتا تھا, ہمارا ایکسپورٹ ہوتا تھا, شrimp انڈسٹری جو تھی. اور اسی طرح سے فشنگ کی بھی صورت حال ہے. فشنگ بھی بہت ایکسپورٹ ہوتی تھی, دبئی وغیرہ آپ کی ابھی بھی جاتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں جاتی ہے, لیکن وہ آہستہ کم ہوتے. آپ 2 دریا گئے ہیں کبھی؟ 2 دریا کے بیلٹ پہ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے وہ ٹرالرز گزر رہے ہوتے ہیں آگے سے, وہ گجا ہوتا ہے نیٹ, وہ پوری مچھلی خالی کرتے 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 اگر آپ ابراہیم حیدری پہ جائیں تو آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں گی جو وہ پوری نسل ختم کر دیتی ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو اوور آل فش ہے وہ پانی کے اندر مرین لائف اور یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں. تو پروٹیکشن کا تو کوئی لا ہی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے نا. اس کو ہم بہت چھوٹے اسکیل پہ ایسے سٹارٹ کر سکتے ہیں, جیسے چرنا جیسے ایریا پہ, کوئی بھی چھوٹے ایریا کے اوپر آپ فشنگ بین کر دیں 200 میٹرز تک. وہ 1 سال کے اندر اتنی ملٹیپلائی کر جائے گی مچھلی اس جگہ کے اوپر کہ وہ آس پاس کے ایریا میں پھیل جائے گی, اور وہاں پر آپ فشنگ کرتے رہیں. اس ایریا پہ آپ نے نہیں کرنا. دنیا میں یہ ہوتا ہے, آپ جہاں بھی ڈائیونگ کرتے ہیں, جہاں بھی ریف کرتے ہیں, تو وہ ایک پروٹیکٹیڈ ایریا ہوتا ہے, وہاں پر مچھلی آپ نہیں پکڑ سکتے. لیکن وہاں مچھلی اتنی گرو کر جاتی ہے کہ وہ ملٹیپلائی کر کے سمندر میں اسپریڈ ہوتی رہتی ہے, اور وہاں سے لوگ فشنگ کر کے کھاتے ہیں. اچھا, میں نے فشنگ کی بوٹس میں نے پی پی آئلینڈس پہ نہیں دیکھی جو پراپرلی نیٹ والی ہوں. نہیں کرتے وہاں پر, ان کی تو انڈسٹری دیکھیں نا, ٹورزم سے وہ کما رہے ہیں.
وہ لوگ شاید دوسری جگہوں پر فشنگ کرتے ہمارے پاس ہوں آپ لیکن یہ ٹورزم والا جو ایریا ہے نا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار اس کو چھوڑنا ہے فشنگ کے لیے تاکہ فشز ہو تو جو اسکوبا کرنے آ رہا ہے بھائی اس کا ایکسپیرینس اچھا ہو, بالکل اسنارکلنگ والے کا ایکسپیرینس اچھا ہو, ورنہ تو ساری مچھلی اٹھا کر لے جاتے وہ بھائی دنیا میں ملیشیا میں گیا تھا, ایک ڈائیو ریزورٹ تھا وہاں پر 2 گھنٹے دور تھا کنارے جیٹی سے, صرف پانی اور مچھلی اور سمندر اور وہی چیزیں تھیں, مچھلی نہیں ہوتا تھا مینیو میں, فش نہیں کھاتے وہ لوگ, صرف پروٹیکشن کی وجہ سے جو ہے دے ڈونٹ فش. ان کے گاؤں میں آگے پیچھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ریزورٹ کے اوپر سی فوڈ نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا بیہیویئر بھی مرین لائف کا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں تو آپ قریب جائیں تو بھاگ جاتی ہیں مچھلیاں, وہاں پر اتنا زبردست ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے کہ وہ مرین لائف آپ نے وہاں دیکھا ہوگا, نوٹس کیا ہوگا, مچھلیاں آپ کے بالکل قریب گھوم رہی ہوتی. اسٹنگریز آپ نے دیکھا ہے بالکل قریب. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ یار یہ روز آتے ہیں لوگ اور یہ مجھے تنگ نہیں کرتے. اسی طرح سے وہاں پر بھی یہی ہے نا, جس طرح سے ہم یہ بات کریں افریقہ میں بھی آپ جائیں سفاری میں تو وہ کچھ نہیں کرتے کیونکہ وہ روز دیکھتے ہیں کہ یار یہ گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں تو یہ ہمارے دوست ہی ہیں, ماریں گے نہیں مجھے. یہ کتنا خوبصورت فطرت ہے یار, بالکل اللہ نے بنائی ہے جانوروں کی فطرت. اسکوبا کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسکوبا ڈائیونگ کیسے کرتے ہیں بھائی, اس کے کچھ طریقہ کار تو بتائیں. اسکوبا ڈائیونگ پہلی بات تو ایک انفارمیشن کے لیے شارٹ فارم ہے, سیلف کنٹینڈ انڈر واٹر بریدنگ اپیریٹس. اسکوبا ایسے بنتا ہے. دوبارہ سیلف کنٹینڈ انڈر واٹر بریدنگ اپیریٹس جو ہے اسکوبا بنتا ہے. اوکے, یہ اس کا فل فارم ہے. اسکوبا ڈائیونگ کے اندر آپ ایک ایئر ٹینک پہنتے ہیں, آکسیجن سلنڈر نہیں, لوگ غلطی کرتے ہیں, ایئر سلنڈر. آکسیجن ہم تب بریتھ کرتے ہیں جب کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے, تو یہ ایئر ٹینک پہنتے ہیں. ایک جیکٹ ہوتا ہے جس کو BCD کہتے ہیں, بوئنسی کنٹرول ڈیوائس یا بوئنسی کمپنسیٹر. 2 پائپس لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے آپ سانس لیتے ہیں. ایک پریشر گیج ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ٹینک میں کتنی ہوا ہے. اینڈ آپ ایک ماسک پہنتے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پاؤں میں فنس پہنتے ہیں جس کے تھرو آپ موو کر سکتے ہیں. یہ آپ کی پوری اسکوبا کی کٹ ہوتی ہے. اور اسکوبا ڈائیونگ آپ کٹ پہننے کے بعد آپ پانی کے اندر ڈسینڈ کر سکتے ہیں. دس از دا میجر ڈفرینس بٹوین اسنارکلنگ اینڈ اسکوبا ڈائیونگ. اسنارکلنگ کے اندر آپ سرفیس کے اوپر رہتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہوئے مرین لائف دیکھ سکتے ہیں. اسکوبا ڈائیونگ میں آپ ڈسینڈ کرتے ہیں. اچھا, اسکوبا ڈائیونگ کے اندر بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں جو کہ ہم نارملی بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو, بیکاز یہ ایک پوری فیلڈ ہوتی ہے. اتنی انفارمیشن دیتے ہیں جتنی آپ لوگ یاد رکھ سکیں اور رسپونڈ کر سکیں. آپ پانی میں جب ڈسینڈ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر بہت سارے چینجز آتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے لائٹ جو ہے وہ 7 کلرز سے کمپرائزڈ ہے. آپ کو پتہ ہے رینبو کے جو کلر ہوتے ہیں, پانی میں ہر 10 فیٹ کے بعد ایک کلر چلا جاتا ہے. ریڈ چلا جائے گا, براؤن چلا جائے گا. تو جو ریڈ کلر کی چیز ہے وہ آپ کو براؤن نظر آئے گی. جب براؤن لائٹ کم ہوگی تو براؤن کلر والی جو چیز ہے وہ بھی آپ کی ڈارک ہو جائے گی. پھر یلو لائٹ ختم ہو جائے گی آپ کی. تو وہ اس طرح سے ہر ڈیپتھ کے اوپر ایک کلر جاتا رہتا ہے. آپ جیسی ٹارچ ماریں گے وہ واپس کلرز آ جائیں گے پانی کے اندر. اسی طرح پانی اسکوبا ڈائیونگ جو ہے وہ دنیا میں ایک ہی پروٹوکالز فالو ہوتے ہیں. 2-3 لائسنسنگ باڈیز ہیں, لیکن مین سگنل جیسے اوکے, ناٹ اوکے کیا تھا یاد ہے آپ؟ ناٹ اوکے. پانی میں جب آپ ڈسینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایکولائز کرنا ہوتا ہے. پریشر آتا ہے کانوں کو, وہ آپ کو ایکولائز کرنا ہوتا ہے. ناک کو پکڑنا ہے, ناک کو پریس کرنا ہے اور ناک سے سانس باہر نکالنی, ایکولائز ہو جاتے ہیں. اینڈ دین اسکوبا ڈائیونگ از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ اینڈ شیئرنگ یور ایکسپیرئنس. دنیا میں ایک ڈائیورس کی کمیونٹی ہے, وہ جہاں جہاں ڈائیو کرتے ہیں وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, مرین لائف کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ 3 پورشنز آف دا ورلڈ پانی ہے, تو اس کے اندر کتنی مخلوقات ہیں. پیڈی کے پاس کتنے لوگ رجسٹر ہوں گے اس وقت اسکوبا ڈائیورس؟ کراچی کی بات کر رہے ہیں پورے پاکستان, پوری دنیا میں؟ دنیا میں تو بہت زیادہ ہوں گے, دنیا میں بہت زیادہ ہوں گے رجسٹرڈ, لیکن وہ سارے ملا کے بھی یہ ایک تقریباً آپ سمجھیں 4 to 5% ہی کمیونٹی ہے جو کی ہے, انکلوڈنگ یو. اگر آپ نے کی ہے تو بہت کم لوگوں نے اسکوبا ڈائیونگ کی ہوئی ہے, سب نے نہیں کی ہوئی. تو پیڈی ہے, SSI ہے, BSEC ہے, الگ الگ ہیں وہ, یہ بھی لائسنسنگ باڈیز ہیں. تو دنیا میں اچھا پھر ڈائیونگ کے اندر اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. نائٹ ڈائیو ہوتی ہے, رات میں آپ ڈائیو کریں گے آپ کو ڈفرینٹ مرین لائف نظر آئیں گی. کتنا خطرناک لگتا ہے یار میں رات میں. رات میں بہت خطرناک لگتا ہے, لیکن اگر آپ کی ڈائیو اچھی ہو جائے تو آپ دن میں نہیں کریں گے شاید, آپ کو اتنا مزہ آئے گا. آپ جب ٹارچ آن کرتے ہیں رات میں تو وہ لائٹ جو ہے مالیکیولس پہ
باؤنس بیک ہوتے 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 پورا لیٹ ہو جاتا ہے سمندر اندر. تو آپ کے پاس سب کے پاس ٹارچز ہوتے ہیں انڈر واٹر. فل آپ لائٹ ہوتی نہیں. اچھا مرین لائف رات میں ویسی بیہیو کرتی ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے خرگوش کا شکار کرنے لوگ جب جاتے ہیں یا ہرن کا, وہ بولتے ہیں کہ جب ان کو ٹارچ مارتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ رک جاتے ہیں. مرین لائف بھی اسٹن ہو جاتی ہے. اگر آپ فش کو ٹارچ ماریں گے تو اپنی جگہ پہ رک جائے گی, تو وہ موو نہیں کرتی. ہاں تو یہ نائٹ ڈائیونگ ہوتی ہے. اس کے بعد ریک ڈائیونگ ہوتی ہے, جہاز ڈوبے ہوئے ہیں پورے گڈانی کے پاس ڈوبا ہوا ہے, کراچی کے اندر بہت سارے ریکس ہیں, اس پہ آپ ڈائیو کریں گے تو آپ کو بہت مرین لائف نظر آئیں گی. اس کے اندر ہائیڈنگ اسپیس ہوتا ہے نا, اس سے بھی زیادہ, یہ جو میں نے اس سے تو بہت زیادہ نظر ہے. آپ نے دیکھا ایکویریم کے اندر آپ پیسز رکھتے ہیں, ٹوٹے ہوئے کپس شپس, مچھلی اس میں جا کے چھپتی ہے. تو جب یہ جہاز ایک ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس میں تو اتنی مرین لائف ہوتی ہے کہ آپ اٹ از انبلیویبل. تو اس طرح سے پاکستان میں ہوتی ہے, آپ نے کی ہے مطلب, یا پھر کرواتے ہیں شپ ریک والی؟ ریک ڈائیونگ کراتے ہیں, مگر ریک پہ ڈائیو کرنے کے لیے آپ کو ایڈوانس لیول سرٹیفائڈ ڈائیور ہونا پڑتا ہے. میں نہیں کر سکتا ابھی. تھوڑا سا آپ کو اور ایکسپیرینس آپ کر لیں تو پھر آپ کر سکتے. آپ کو ایز اے اسپیشل کیس بنا کے لے جائیں گے ہم. نہیں, پہلے پیڈی والا مجھے لائسنس تو چاہیے ایٹ لیسٹ, بگنر والا لائسنس. تو اینی بڈی کین ڈو اٹ. اسکوبا کرنے کے لیے انیشلی آپ کو سوئمنگ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں, تیرنا نہیں ہوتا, آپ نے بس اکوپمنٹ پہننا ہوتا ہے. بیسکلی اسکوبا میں تو آپ کو ڈبانا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو سنک ان ٹو گو ڈاؤن اینڈ یو کین ڈو اٹ. اچھا, اسکوبا ڈائیونگ کا اگر یہ لائسنس چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے سوئمنگ آنا نہیں ضروری ہوتا ہے اس کے اندر, بٹ یو ہیو ٹو بی کمفرٹیبل ان دا واٹر. آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاؤں میں فنس پہنا دیے جائیں اور آپ کو پانی میں ماسک کے ساتھ چھوڑ دیں تو آپ فننگ کرتے ہوئے آرام سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک چلے جائیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی سوئمنگ کا اسٹروک بالکل پکا ہونا چاہیے, آپ کا بریدنگ پیٹرن صحیح ہونا چاہیے. آپ کو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو موو اراؤنڈ کمفرٹیبلی ان دا واٹر. تو ٹھیک ہے, چلو بھائی اسکوبا ڈائیونگ کرنی چاہیے بھائی. یار تھوڑا سا مجھے بتائیں, اسکوبا پر بات کرنا چاہتا ہوں میں, اور میرا بڑا اوپینین ہے بڑا زبردست, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکوبا ڈائیونگ کا میرا جو ایکسپیرینس ہے نا, وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی ٹیکنیکلٹیز. کیوں کرنی چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یار صرف اور صرف اپنی سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے تمہیں, کبھی کبھی غور کرو تو اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اور دنیا سے ایک کنیکشن کٹ جاتا ہے آپ کا, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر مہمان آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سب نئی دنیا ہے, یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا, اور بڑا خیال کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ خود کو بہت پاور لیس, مطلب یہ کہ بغیر کسی پاور کا نا محسوس کرتے ہو. ایسا ہی ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل آپ نے, میں آپ کو بتاؤں, اسپاٹ آن ڈیفائن کیا. اگر آپ بولیں بیکاز یو آر ویٹ لیس, آپ کا ویٹ نہیں ہوتا, آپ کی جو نوائز ہے پانی کی سرفیس کی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے پانی کے اندر. بوٹ کا شور, اس کا شور, اس کا شور, دا اونلی ساؤنڈ یو کین ہیئر از وہ جو ببلس کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آپ جب پانی میں جاتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں تو مرین لائف جو ہے آپ کو پارٹ آف نیچرل ریفرنس کنسیڈر کر کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو بیسکلی ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر سانس لینے کا جو وہ ہے نا, وہ آپ کو فیل ہوتا ہے اسکوبا ڈائیونگ. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ ایوری بریتھ از, ایوری بریتھ پانی کے اندر. یس, صحیح بات. سرفیس کے اوپر تو ریئلائز نہیں ہوتا, اینڈ یو آر ان اے ڈفرینٹ ورلڈ. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہم بیسکلی لوگوں سے ایک اور چیز یہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو فیئر ہوتا ہے, اور لوگوں کی بکٹ لسٹ میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اسکوبا ڈائیونگ کرنی ہے ایک دفعہ زندگی میں. تو وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, 10 منٹ فائٹ کرتے ہیں, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے, انڈر کرنٹس آپ کو موو کر رہے ہوتے ہیں, فیئر ہوتا ہے. 10 منٹ کے بعد آپ کی دنیا چینج ہو جاتی ہے. آپ نے انیشلی جب ڈائیو کی ہوگی شروع میں, جو آپ کو ویٹ لیسٹ ویٹ سوٹ پہن کے جمپ کر کے ویو ہٹ کرنے کے بعد آفٹر 10-12 منٹس اف یو ریئلائز کہ آپ کو چھوڑ دیا تھا. ہاں, یو ور آن یور اون, اینڈ دین آپ یو ور پارٹ آف دا سی نا. آپ نہ اوپر جا رہے تھے نہ نیچے جا رہے تھے, اور آپ میں نے یہ ریئلائز کیا, اور میں نے بولا میں تو چل رہا ہوں بھائی, میں تو اپنے موڈ سے چل رہا ہوں. آپ نے کسی کو انگلی نہیں کرنی, کوئی آپ کو انگلی نہیں کرے گا, بات ہی ختم. انسانوں کی طرح, کیونکہ مہمان ہو تو یاد رکھنا, مہمانوں کی طرح آئے ہو. اگر مہمانوں کی طرح بیہیو کرو گے تو پھر میزبان بھی تمہاری بہت قدر کرے گا, اور تمیز کے دائرے میں رہیں گے اور انجوائے کریں گے سب نا. مطلب میں وہاں تھا پھی میں, اتنا بڑا ٹرٹل میرے ساتھ تیر رہا ہے بالکل قریب سے, اور وہ مجھے لگ بھی رہا تھا یہاں پر نا, ٹھیک ہے, اس کا شیل لگ رہا ہے. اچھا, بہت بڑا تھا, اور وہ میں تو بہت ڈر گیا تھا, لیکن مجھے پتا ہے مجھے کچھ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو اسٹنگ رے شکر قریب نہیں آئی میرے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی والی مچھلیاں تو آتی ہیں بہت قریب نا,
اور وہ بالکل نارمل لگتا ہے. وہ جو بہت زیادہ آپ کو مچھلی نظر آ رہی تھی اس کو سارجنٹ میجر کہتے ہیں. یہ یلو والی, یلو اسٹرائپس والی, یلو یلو اور بلیک اسٹرائپس والی جو بہت ساری نظر آتی ہے دنیا میں, نظر آتی ہے پوری دنیا میں دکھتی ہیں یار ماشاء اللہ سے. ہر یہ سمجھو ایک طرح سے یہ ریزیڈنٹس آف دی ریس. ہاں وہ جو آئی لو دیم یار, یہ تو سب سے آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہے آپ, یہ بول سکتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے چاول بھی آپ کے گر جائیں پانی میں کچھ ہو جائے تو وہ فوراً کھانے آ جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھو مجبور کر دیتی ہے کہ بھائی آ جاؤ اندر اور دیکھ لو, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ریسیو کرنے آتی ہے آپ کو. یہ یس دیٹس رائٹ, دیٹس رائٹ کہ آپ آئے ان کے گھر تو سب سے پوری دنیا میں آپ نے نوٹس کرنا ہے. پوری دنیا یہ آپ کو ہر جگہ, سو بیوٹیفل. کراچی میں بھی ہر پارٹ پہ آپ کو نظر آئے گی. آپ کو استولا پہ بھی نظر آئے گی, منوڑا پہ بھی نظر آئے گی, ادھر بھی نظر آئے گی. میں نے مالدیز میں کیا, وہاں پر بھی, تھا لینڈ میں, وہاں پر بھی یہ آئیں گے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. سو بیوٹیفل. میں آپ کو, آپ نے مجھے پوٹینشیل بولا تھا, میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر کہ بہت ساری چیزیں انٹیپڈ ہیں ہماری مارکیٹ کے اندر. جیسے دنیا کے اندر آپ تھائی لینڈ گئے ہوں گے تو جیٹ اسکینگ ہوتی ہے ہر جگہ. ہم ابھی تک بہت نئے ہیں جیٹ اسکینگ. اسنوکلنگ ایک بہت بیسک سی چیز ہے, آپ نے دیکھا ہے دنیا کے اندر. یہاں پر ابھی تک ہمارے لوکلز کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہیں. نہیں کر رہے یار, اس لیول پہ نہیں کر رہے. پیرا سیلنگ نہیں ہے. ہاں, آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ٹرپ پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بوٹ سلو ہے, بوٹ امپروو ہونا ضروری ہے. ہاں یار, بٹ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس سلپس نہیں ہیں بوٹ لوور کرنے کی, سپورٹ نہیں ہے, جیٹیز نہیں بنی ہوئی جہاں سے آپ واک کر کے جا سکتے ہیں. یار پوٹینشیل اتنا ہے کہ آپ سی ویو جاتے ہیں اور بیچ پہ جاتے ہیں تو وہ اونٹ گھوڑے والے ہوتے ہیں, یوز کرے ہوتے ہیں. آپ اگر سی ویو جائیں گے ٹائم نکال کے اور ایک جیٹس کی چل رہی ہوگی تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ چلائیں. اگر مزہ آ جائے گا, اگر اویلیبل ہو. نہیں اگر آپ, ایک تو ہوتا ہے نا ڈر لگ رہا ہے, اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کر لیا نا جیٹس کی, ارے نہیں, اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو, آپ سوچیں کہ آپ ایک دن سی ویو جاتے ہیں اور 10 جیٹس کی اس لائن سے کھڑی ہوئی ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک دفعہ ٹرائی نہ کرے. ابھی اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی ہے. اگر منوڑا کی بیلٹ سے لے کے آپ چننا کی سائڈ کے اوپر دیکھیں تو منوڑا کے اوپر ایک پارک بنا تھا اور ابھی وہاں پر بھی واٹر اسپورٹ اسٹارٹ ہو گئی ہیں. منوڑا پارک, منوڑا پارک ہے جو گورنمنٹ نے بنایا تھا, اس کے ساتھ بیسکلی ڈریم ورلڈ کا ایک ریزورٹ بھی بنا ہوا ہے. اور وہاں پر یہ پہلا اسٹیشن بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ اینی ٹائم جا کے آپ واٹر اسپورٹس کر سکتے ہیں. اینی ٹائم یو کین جسٹ واک ان. تھینک یو سندھ گورنمنٹ فار دس. ٹھیک ہے, ویسے تو بڑے اختلافات ہیں لیکن بہت بہت شکریہ یہ کام کرنے کے لیے یار. تو آپ اپنی گاڑی میں فیملی کے ساتھ بیٹھیں, یو کین گو دیر, جیٹ اسکی کریں, اسپیڈ بوٹ کریں, اور آپ نہائے دھوئیں, واش رومس بنے ہوئے ہیں, ان کا ایک اچھا سا ریسٹورینٹ. اور کون کون سے واٹر اسپورٹس ہیں وہاں پر فی الحال آپ کر سکتے ہیں؟ اور کون کون سے؟ آپ بنانا بوٹنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ, آپ کر رہے تھے. آپ ویک ٹیوبنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ, اینڈ آپ اسکوبا ڈائیونگ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ. اسکوبا ڈائیونگ بھی اب وہاں پر لانچ ہو گئی ہے, تو آپ کا اتنا سارا ٹائم سیو ہو گیا. وہ جو بوٹ والا سفر ہے وہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ منوڑا کے آگے سامنے بالکل سی فرنٹ ہے. آپ کنارے پہ بیٹھتے ہیں, وہاں سے آپ کو بوٹ پک اپ کرتی ہے, ڈیپ سی کے اوپر جاتی ہے, ڈراپ کرتی ہے, اینڈ دین یو کین گو ڈاؤن. اینڈ کچھ ہے وہاں پر دیکھنے کو؟ وہاں پر ڈفرینٹ ریف ہے. وہاں پر بیسکلی کیلپ گرو کرتا ہے. کیلپ, اچھا میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ, یہ تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے یار. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اتنی ورائٹی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کراچی میں ٹرٹل بیچ کے پاس فارسٹ بن جاتا ہے مارچ کے بعد. تو اگر آپ پانی کے اندر ڈائیو کریں گے تو آپ کو دیکھتے ساتھ لگے گا کہ آپ جنگل میں ہیں. ارے زمین سے لے کے اوپر نہیں, لیکن وہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ہارڈ نہیں ہوتی, اگر آپ اس کے اوپر سے نہیں ٹوٹ جاتے. بٹ اٹس اے فارسٹ, تو وہ کیلپ ڈائیونگ کہتے ہیں. پوری کیلپ ہے, اس کیلپ کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں, اور آپ سمجھ لیں کہ 20 فٹ, ہاں یس 20 فیٹ کے کیلپ ہے پانی کے اندر, اور آپ اس کے اندر سے ڈائیو کریں. آپ سوچیں وہ آپ کا ایکسپیرینس ہی الگ ہے. تو منوڑا میں آپ جا کے ڈائیو کر سکتے ہیں. بیسکلی ہماری ایک ڈویژن وہاں پر بھی ہم لوگوں نے ڈپلوائے کر دی ہے. جیسے ہم چرنا پہ کراتے ہیں ویسے ہم منوڑا کے اوپر بھی کراتے ہیں. اس طرح سے پیرا سیلنگ نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر آئیلینڈ ہاپنگ آپ نے کی ہوگی, اس طرح سے کروزز نہیں ہوتے لوگوں کے. تو یہاں پر ابھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس کا پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا مالدیوز میں تو صرف پانی ہے. پتہ ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے 20 والی بات بولی ہے نا, واللہ بڑی خوشی ہوئی. بچپن سے بتا آ رہا ہوں یہ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز دیکھ کر, اور دل جل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے, تھینک فلی. اور یہ تو اور پراپر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ریزورٹس بنے ادھر. میرا تو یہ پلان بنا ہے ان شاء اللہ 2-3 دن کے لیے رکیں گے وہاں پر,
بالکل ڈریم ورلڈ ریزورٹ میں. اور اس کے علاوہ اور ریزورٹس ہونے چاہیے, مطلب اچھے اچھے پیارے سے ہوٹل بن جائیں, لوگ چل کریں, اسٹیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں. پھر آپ کو کھانا لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ابھی پکنک پلان کرنے کے لیے ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ بریانی کی دے یار, یہ کوئی طریقہ بک کر رہے ہو, آپ پہلے ہٹ بک کرو نا, ایسے ہی ہوتا تھا نا, آپ ہٹ بک کرو, ہٹ ڈھونڈو. یہاں پر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ادھر جاؤ گے, آپ کو جو چیزیں چاہیے وہاں پر موجود ہے. کھانا پینا ہے, ریسٹورینٹ ہے نا پورا, آپ آرڈر کر سکتے ہو آرام سے, ایئر کنڈیشن ان کا وہ ہے. آپ کو جو واش روم فیسلٹیز ساری وہاں پر ہے. اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ اے نائٹ تو ان کا پورا اپنا ایک ریزورٹ ہے, وہ الگ کر سکتے ہیں. بٹ وہ تو اس کا الگ, ان سے ہم بات کریں گے کہ یار برانڈنگ ہم نے کی ہے تو ہم الگ سے جو ہے نا, الگ سے اس بارے میں ڈسکشن کریں گے. بالکل وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پوٹینشیل آپ کا گرو کرے. اور اسی طرح کی میں نے آپ کو بتایا 1050 کلومیٹرس کی کوسٹل بیلٹ ہے. آپ سوچیں کہ 200 کلومیٹر کے اوپر ایک ریزورٹ بنا دیں تو نہیں یار, ریزورٹ ہی نہیں ہے پورا, وہ ہو جائے گا, ہے ہی نہیں نا یہاں پہ ایک بھی ریزورٹ نہیں. جن ریزورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے ریزورٹ جن کے اندر وہ انفینٹی پول ہوتے ہیں بڑے بڑے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ کراچی کی عوام کیا کرتی ہے جون جولائی میں؟ ڈرتی ہے سمندر سے. تو ہے, وہ تو سی رف ہوتا ہے, لیکن ناردرن ایریاز میں چلی جاتی ہے. ہاں جی, نران کاگان کتنا رش ہوتا ہے. بہت لوگ سردی میں وہ سارے ایریاز بند ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے. اور سردی ہمارا سیزن ہوتا ہے. اور سردیاں یہاں پر اتنی خطرناک ہوتی نہیں, اتنی تو نہیں ہوتی, برف تو نہیں کرتی. تو اگر یہ ریزورٹس بن جائیں تو لوگ یہاں پر آنا شروع ہو جائیں. یہاں پر اب پیرا موٹرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, ایم آر کے پاس جو ہے وہاں پر, وہ بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ پیرا موٹرنگ کیا؟ پیرا موٹرنگ وہ جو آپ گلائڈر ہوتا ہے, اور نہیں وہ نہیں کرنا ہے, وہ پہن کے آپ وہ فلائی کر سکتے ہیں. بہت خطرناک لگتا ہے. نہیں وہ خطرناک اتنا نہیں ہوتا. اگر آپ کا وہ بند بھی ہو جائے تو وہ گلائڈر ہے, وہ گلائڈ کر کے نیچے لے آئے گا آپ کو. یوں کرتے ہوئے تو نہیں آئے گا. نہیں, وہ بیسکلی اٹس لائک اے اسمال ایروپلین, اور پیچھے پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے, وہ پاور دیتے ہیں آپ کو, اور آپ فلائی کر جاتے ہو بیٹھے سامنے. تو وہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں. تو یہ سارا پوٹینشیل ہمارے پر جاتا ہے یار, وہ بہت زور سے لگے گی. ہاں لیکن آپ اوپن ہوتے ہو, آپ کی کوئی وہ نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے یہاں پہ کراچی میں. اور لوگ اتنا انجوائے کرتے ہیں, ہماری آڈینس, آپ یقین کریں اتنا انجوائے, سمندر پہ ہی آپ نے دیکھا کتنا انجوائے کرتے ہیں. تو جب یہ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں تو دے لو اٹ. مطلب پتہ ہے بوٹس اچھی ہونی چاہیے. اسکوبا کا چرنا کا جو ہے نا, یہ مسئلہ میرا جو اپنا کنسرن ہے نا, اگر بوٹ اچھی ہو اور وہ بڑی بوٹ, اور جیٹی بنا دیں یار, خدا کے واسطے ایک جیٹی بنا دیں. کوئی مسئلہ تھوڑی جیٹی بنانا وہاں پر. اب میں بار بار اگزامپل دے رہا ہوتا ہوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی. چلو شری لنکا کی بات کرتے ہیں, چلو وہ تو ہماری طرح ڈیفالٹ ملک ہے نا, ٹھیک ہے. اتنی جیٹیاں بنی ہوئی وہاں پر کی سوچ ہے. وہاں اسکوبا ہوتی ہے شری لنکا میں, آئی تھنک مطلب انٹرنیشنل لیول کی اسکوبا ہوتی ہے کہ گورے وہاں پر جاتے ہیں سرٹیفکیشن کورس کرنے کے لیے. یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں, یہاں تو آنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دنیا کی ون آف دا موسٹ چیپسٹ اسکوبا یہاں پر ہوتی ہوگی, ایسا ہی ہے. دیٹس رائٹ. یہ بھی تو بتائیں. انفارچونیٹلی وی کانٹ ٹیک فارینرز along with us. ایک تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. ٹورزم اگر آپ نے پروموٹ کرنی ہے تو اگر آپ لوگوں کو باہر کے ملکوں کو دکھا نہیں سکے تو آپ صرف ڈومیسٹک ہی کریں گے. ڈومیسٹک نہیں بھائی, ڈومیسٹک کیا کریں گے. وہی تو پھر آپ کا اچھا ورڈ آف ماؤتھ لے کے جاتے ہیں نا باہر کہ بھائی آئی وینٹ ٹو. اچھا گورے کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ٹریول کرتے ہیں ان کی لاگ بک ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر بھی ڈائیو کی, ادھر بھی ڈائیو کی, ادھر بھی ڈائیو کی. تو لوگ چاہتے ہیں کہ کرا, اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا منی. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے جو بھی چارجز ہیں, وی وانٹ ٹو ڈائیو ہیئر, بٹ ہم کرا ہی نہیں سکتے. بات پتہ ہے کیا ہے, اب اس پر تو بہت ہی زور سے آواز اٹھانی پڑے گی باس, کیونکہ دیکھیں گورا تو ورڈ آف ماؤتھ انٹرنیشنلی ہی نہیں پھیلائے گا. گوروں کو دیکھ کر پاکستانی خود موٹیویٹ ہوں گے کہ یار وہاں چلتے ہیں, وہاں گورے ڈائیو کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, ہمارے تو سوچیے یار, یہ وہ تھا, وہ الگ ولاگر آیا تھا یہاں پر, چلو یہاں چلتے ہیں. اس نے ڈائیو کی تھی, وہ گورا تھا, بات ہی ختم. گورا کمپلیکس. لوگ گھوڑا چلانے پہنچ گئے تھے کتنا, سوچو یار بلاگرز کو دیکھ. ہاں وہ تو کنٹروورشلی اور بیکار چیز ہے نا. گھوڑا کون چلاتا ہے یار ریت کے اوپر؟ اونٹ چلانا چاہیے, ریت کا تو کام ہی نہیں گھوڑے کا, لیکن گھوڑا چلا رہے ہیں. بھائی ایکچوئل کام ہے ڈائیونگ کا, اور ڈائیونگ ہو نہیں پا رہی کیونکہ گھوڑا نہیں آ سکتا, آ ہی نہیں سکتا. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. اور فرحان بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے اس بارے میں بات کر کے. اینڈ آئی ہوپ کہ ڈائیورس ریف کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے, اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کرنے میں ہمیں توفیق دے, ٹھیک ہے. ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے. ضرورت اس بات کی کہ یہ مسائل ختم ہوں گے تو ہم بلینز آف ڈالرز اٹھا سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے. یہ 1000 کلومیٹر کی پٹی میں بلینز آف ڈالرز سال کا, ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے تو
امید نہیں ہار رہی ہیں, ارے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ جیسے لوگ جو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں اور پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, ہمیں اس سے بہت زیادہ دوبارہ موٹیویشن آنا ہے مجھے. ابھی تو فیبرری چل رہا ہے نا, اور فیبرری نہیں شروع ہوا ابھی تک تو الحمدللہ. ٹھیک ہے, مجھے دوبارہ کرنی ہے. تو کر رہے ہیں آپ؟ مارچ تک ہمارا, ہاں مارچ اپریل تک ہمارا اس لیے نہیں کی تھی, اس کو بہت زیادہ پسند ہے. ابھی تھائی لینڈ سے میرے ساتھ آیا تو یہ آپ کہاں تھے؟ یہ نہیں تھا اس کو پابندی تھی. ہم نے تھوڑی سی اس پر پابندی لگائی تھی, لیکن ہٹ گئی پابندی, جیل سے باہر آ گیا یہ. اچھا ہاں سر, نہیں میں ابھی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا, یو گائز شوڈ کم وتھ یور فیملی. اسکوبا ڈائیونگ از ناٹ جسٹ اے میل اورینٹیڈ اسپورٹ. اس کے اندر کوئی ایج اور کوئی جینڈر ریسٹرکشن نہیں ہے. خوبصورت اینی بڈی کین ڈو اٹ. خوبصورت بات. ایسا نہیں ہوتا کہ میری عمر نکل گئی اب میں نہیں کر سکتا, مجھے تیرنا نہیں آتا, میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں. اینی بڈی کین ڈو اٹ. تو آئی تھنک شوڈ ٹرائی اٹ آؤٹ, اور اٹ از فار ایوری بڈی. تو فی الحال تو میں اسکوبا کے لیے ہی آ سکتا ہوں, اور بار بار انشاءاللہ آئیں گے. اور آپ بھی دیکھ رہے ہو یار, اسکوبا ڈائیونگ کرو, مزہ آ جائے گا فرحان بھائی کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ. السلام علیکم فرحان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا.